बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राशिद अहमद और आप देख रहे हैं वायरल पॉइंट। नाजरीन, कुछ ताज़ा तरीन अपडेट आपके सामने रखेंगे। इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात पर पाबंदी, इमरान खान की जान को ख़तरा, अली अमीन गंडापुर की सीएम शिप या एमपीए की कुर्सी को ख़तरा और उनके खिलाफ नाअहली की दरख्वास्तों पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला। इसके साथ साथ अयान अली की जानिब से आसिफ अली जरदारी के सदर बनने पर खुशी का इजहार। तो दूसरी जानिब तौहीन मरीम नवाज़ के बाद अब तौहीन आम एमपीए भी हो सकती है। लोगों को गिरफ्तार किया जाता है अगर कोई वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सियासी रहनुमाओं के बारे में कोई तस्करा करेंगे या तबसरा करेंगे। इसके साथ साथ शहबाज शरीफ की जानिब से कुछ मसाका है इस किस्म के बयानात सामने आए और साथ साथ इस पर बात करेंगे कि मरीम नवाज़ शरीफ की वज़ीर उज़्मा बुखारी की जानिब से ये कहा गया है कि पंजाब के हुदूद में से अब केले और कुछ चीज़ें बाहर नहीं जाएंगी ताकि पंजाब के अंदर रेट जो है वो बराबर रह सके, यानी दूसरे सूबों को ये चीज़ें नहीं जा सकती। सबसे पहले बात करते हैं कि पंजाब हुकूमत की जानिब से इमरान खान के साथ 2 हफ्तों के लिए किसी भी मुलाकात के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है और जवाज़ ये पेश किया गया है जी कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। 2-4 दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बताई थी कि अडियाला जेल के बाहर से दहशतगर्द पकड़े गए थे और मैंने आपको बता दिया था कि इससे पहले भी जब इमरान खान की पेशी हो रही थी तो बम नाकारा बनाया गया था इमरान खान की अदालत पेशी को रोकने के लिए। और अब की बार इमरान खान को मुलाकातें रोकने के लिए, क्योंकि अभी सेनेट का इलेक्शन होना है और लोग नहीं चाहते, बड़े लोग नहीं चाहते कि मुराद सईद जैसे नज़रियाती किस्म के लोग या दीगर वो लोग जो इमरान खान के नज़रियाती लोग हैं वो किसी भी तरीके से सेनेट पहुंच जाएं। तो उनका रास्ता रोकने के लिए अब इमरान खान के ऊपर ये पाबंदी लग चुकी है कि वो 14 दिन तक अडियाला जेल में किसी से मुलाकात नहीं कर सकते। हत्ता कि वो अपनी बहनों से मुलाकात नहीं कर सकते, अपने वकला से मुलाकात नहीं कर सकते, अपने सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें नहीं कर सकते और वो कोई लायामल तय नहीं कर सकते। मकसद सिर्फ और सिर्फ सेनेट इलेक्शन तक इमरान खान को रोके रखना है ताकि उसकी पार्टी बगैर लीडर के कोई ऊट पटांग किस्म के फैसले ले लें और जो मकासद नज़रियाती कारकुनान को सेनेट तक पहुंचाने के हैं उन पर पानी फिर जाए। लेकिन इमरान खान की बहन की जानिब से ये कहा गया कि हमें लगता है कि इमरान खान को एसेसिनेट करने के प्लान मुकम्मल हो चुके हैं और अब आवाम की नफ्स चेक की जा रही है कि आहिस्ता आहिस्ता आवाम के ऊपर पाबंदियाँ बढ़ा दी जाएंगी, इमरान खान के ऊपर पाबंदियाँ बढ़ा दी जाएंगी। अगर आवाम का रद्द-ए-अमल नहीं आता तो फिर इमरान खान को खुडे लाइन लगाने का प्रोग्राम बनाया जा सकता है। अब देखना है कि इसके ऊपर तहरीक इंसाफ के लीडरान किस तरीके से अमल करते हैं, क्या रद्द-ए-अमल देते हैं। इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान की जानिब से कहा गया है कि हर वो MNA MPA जिसकी इलेक्शन में कामयाबी हो चुकी है या जो हार चुका है वो अपने वर्कर को लेकर अडियाला जेल के बाहर आए और यहाँ पर धरना दे, क्योंकि वाज़ेह नज़र आ रहा है कि हालात कशीदगी की तरफ जा रहे हैं। इसके साथ साथ अब देखना तो है कि क्या होगा, लेकिन दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि वो इमरान खान से अडियाला जेल में जाकर मुलाकात करेंगे, लेकिन पंजाब हुकूमत की जानिब से 2 टोक मौक़िफ़ सामने आ गया कि भाई वो सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते और अली अमीन गंडापुर को मिलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मतलब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, वो चंद लोग अगर इमरान खान से मिलना चाहते हैं तो वो उनको सिक्योरिटी नहीं दे सकते, क्योंकि वो अंदर जाएंगे तो हो सकते दहशतगर्दी हो सके, आप अंदाज़ा करें। और इसी के साथ साथ अली अमीन गंडापुर MPA बने थे तो पता चल चुका था कि उनके लिए मुश्किलात आएंगी और वही हुआ। उनके खिलाफ एक बंदे ने दरख्वास्त दे दी है कि अली अमीन गंडापुर ने अपने असासे जो हैं वो सही तरीके से डिक्लेयर नहीं किए। इलेक्शन कमीशन ने इस केस को काबिल समाअत करार दे दिया है और अब इसके ऊपर बात होगी। अब देखना क्या है कि अली अमीन गंडापुर बच पाते हैं या फिर इलेक्शन कमीशन, आज तक तो कुछ नज़र नहीं आया कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई की हो और उससे तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ मिल सका हो। तो देखना है कि अब अली अमीन गंडापुर इनको किनारे लगाया जाता है, क्योंकि अभी तक जितने भी तज्ज़िये सामने आए, सियासी रहनुमाओं के बयानात सामने आए या ताकतवर हलकों के जो बंदे टेलीविज़न पर बैठे होते हैं उनकी जानिब से जो खबरें सामने आई तो वो यही कह रहे हैं कि इमरान खान को कहा गया था कि वो अली अमीन गंडापुर को न लगाए, अगर वो लगाएगा तो महसूस नशिस्तें छीन ली जाएंगी। लेकिन इमरान खान ने कहा कि मैं अली अमीन गंडापुर को ही CM लगाऊंगा। अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन क्या करता है और इस पर क्या रद्द-ए-अमल उनका आता है, या अली अमीन गंडापुर को वो बाहर करते हैं या फिर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ जो केस है ये खारिज हो जाएगा। लेकिन अगर माजी को देखा जाए तो अली अमीन गंडापुर जो हैं उनको बाहर निकालने का प्रोग्राम हो चुका है। इसके साथ साथ उज़्मा बुखारी की जानिब से एक पैगाम सामने आया है कि उन्होंने ये कहा है
کہ پنجاب سے پیاز اور کیلا جو ہے وہ باہر نہیں جا سکتا، کیلا اور پیاز جو ہے وہ پنجاب سے باہر نہیں جا سکتا کیونکہ ریٹ قابو کرنے ہیں۔ اب یہ جو حرکتیں کرتی ہے ہمیشہ کے لیے نون لیگ، اس سے دیگر صوبوں کے درمیان مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر KPK کی حکومت یہ کہہ دے کہ ہم اپنے صوبے میں بجلی نہیں پوری کر سکتے تو ہم اپنی بجلی ایکسپورٹ نہیں کریں گے، ہم پنجاب کو نہیں دیں گے، پہلے ہم اپنے صوبے کو پوری کریں گے۔ بلوچستان یہ کہہ دے کہ پہلے ہم اپنے صوبے کو گیس دیں گے، اس کے بعد ہم دوسرے صوبوں کو دیں گے۔ تو اس طرح صوبوں کے درمیان لڑائیاں چل جاتی ہیں، لیکن نون لیگ کا یہ پرانا وتیرہ ہے۔ اسامہ بن لادن TTP کو کہا گیا کہ اگر آپ ہمیں گارنٹی دے دیں کہ پنجاب پر حملے نہیں کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کر لیں گے۔ اسی طرح جب آپریشن چل رہے تھے وزیرستان میں یا دیگر علاقوں میں، تو IDPs جو مہاجر وہاں سے آ رہے تھے، پنجاب نے اپنے بارڈر ان کے اوپر بند کر دیے تھے۔ آئے روز KPK کو آٹا دینا بند کر دیا جاتا ہے، جس سے KPK کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ بار بار صوبائیت کو ہوا دی جاتی ہے، اور بار بار وہ جو پشتون گلا کرتے ہیں کہ پورا پاکستان جو ہے وہ صرف پنجابیوں کا پاکستان ہے۔ تو نون لیگ جب بھی حکومت میں آتی ہے یہ چیز درست ثابت ہونے لگ جاتی ہے کہ یہ ہمیشہ صرف اور صرف جاگ پنجابی جاگ تیری پگ نو لگ گئے داغ، اس طرح کے بیانات پہ چلتے ہیں۔ ابھی اسی الیکشن میں سعد رفیق کا یہ مشہور جملہ وائرل ہوا تھا کہ اگر پنجابیوں نے ہمیں ووٹ نہ دیا، پنجابیوں نے ہمیں ووٹ نہ دیا تو وہ بے غیرت ہوں گے، یا اس طرح کا جملہ انہوں نے ادا کیا تھا۔ بعد میں پھر عوام نے ان کو جواب دیا کہ جب اس طرح کے جملے آئیں گے تو پھر ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں، آپ صبر کریں۔ اب یہ چیزیں سامنے آ چکی ہیں کہ جب نالائق نکٹھو قسم کے لوگ صرف منہ پھٹ ہونے کی وجہ سے وزیر بن جاتے ہیں تو وہ پھر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ ملک کو جوڑنے کی بجائے صرف صوبائی ہوائیوں کو بڑھاوا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی خبر سامنے آئی کہ آیان علی، جس کو رنگے ہاتھوں ایئرپورٹ پر پکڑا گیا تھا پیسے ادھر ادھر لے جانے میں، اس کی جانب سے آج خوشی کا اظہار کیا گیا کہ زرداری جو ہیں، آصف علی زرداری صاحب جو ہیں پاکستان کے پریزیڈنٹ بن چکے ہیں، اور ہم ان کو بڑی خوشی کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ میرے ذہن میں ویسے وہ ایک FIA کے آفیسر گھوم رہے ہیں جس نے آیان علی کو گرفتار کیا تھا، اور چند ہفتوں یا مہینوں کے بعد پھر ان کی ڈیڈ باڈی سامنے آئی تھی کہ وہ اچانک فوت ہو گئے تھے یا اچانک مر گئے تھے۔ اسی طرح مقصود چپڑاسی اور ایسے بہت سے کردار ہیں، FIA کے ڈاکٹر رضوان، بہت سے کردار ہیں جنہوں نے بڑے لوگوں کے کرپشن کے کیسز پکڑے اور پھر ان کو اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑا۔ آج وہ لوگ، کوئی صدر ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی MP ہے، کوئی MNA ہے، اور وہ جو محب وطن آفیسر تھے یا وہ جو حق حلال کمانے والے وہ آفیسر تھے، وہ سارے جو ہیں وہ خوفناک قسم کی اموات کا شکار ہوئے، اور کوئی پتہ نہیں چل سکا کہ ٹھیک ٹھاک روح سلامت انسان جو ہیں وہ کس طرح اچانک موت کے منہ میں چلے گئے۔ بہرحال آیان علی اکثر پاکستان پر یا عمران خان کے خلاف یا عمران ریاض خان کے خلاف اداریاں بھی لکھتے ہوئے نظر آئی ہیں، اور وہ بھی یہ کہ کرپشن نہیں کرنی چاہیے اور یہ لوگ کرپٹ ہیں۔ آپ باقی اندازہ لگا رہے ہیں آپ خود۔ اس کے علاوہ جو ایک اور خبر سامنے آئی ہے وہ یہ کہ گزشتہ ہفتے ہم نے سنا تھا کہ واٹس ایپ گروپ میں مریم نواز کے خلاف باتیں کرنے پر ایک بندے کے اوپر FIR درج ہو چکی تھی اور اس کی گرفتاری ہوئی تھی۔ آج ایک اور خبر سامنے آئی کہ ایک عام MPA یا MNA ہے شاید، ان کے خلاف بات کرنے پر واٹس ایپ گروپ کے اندر بھی پرچہ درج ہو گیا اور بندہ گرفتار ہو گیا۔ میں یہ FIR کی کاپی لگا رہا ہوں، اس کو آپ خود زوم کر کے پڑھ سکتے ہیں اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں۔ بہرحال اس ملک میں توہین سیاستدان ہے، توہین جج ہے، توہین غریدہ فاروقی ہے، توہین مریم نواز ہے، ابھی ہو سکتا ہے کہ توہین حنا پرویز بٹ بھی ہو جائے۔ اگر نہیں ہے تو بس اس ملک میں توہین عوام نہیں ہے۔ یہاں پر عوام صبح 5 بجے اٹھتی ہے، جا کے لائنوں میں کھڑی ہوتی ہے، شام 5 بجے تک انتظار کر کے ووٹ ڈالتی ہے اور واپس آتی ہے، اور وہ ووٹ پر ہو جاتا ہے، وہ 173 سے 973 بن جاتا ہے۔ بہرحال کیا کہہ سکتے ہیں، دیکھنا ہے اب آگے کیا چلتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اس ملک کے 90% وسائل کے اوپر 10% یا 5% مافیا جو ہے وہ قابض ہے۔ مجھے بتایا جا رہا ہے، آپ کو بتایا جا رہا ہے، اب ہم کیا کریں؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم ان کو چاٹیں، کھائیں، کیا کریں؟ یہ کام تو شہباز شریف کے اپنے ہیں۔ کیا وہ اس مافیا کا حصہ نہیں ہے؟ کیا وہ جواب دے سکے ہیں کہ ان کے کمپنی کے اکاؤنٹوں میں، شوگر ملوں کے اکاؤنٹوں میں 8 ارب 10 ارب 16 ارب روپے مقصود چپڑاسی کہاں سے لا رہا تھا اور کہاں سے نکال رہا تھا؟
مطلب یہ وہی بات ہو گئی کہ اپنے ہی بارے میں باتیں کرنا یا پھر ہمارے زخموں پہ نمک ملنا کہ دیکھیں جی ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لیں، جو پٹنا ہے یہاں پٹ لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک اور جگہ پر شہباز شریف کہتے ہیں کہ سالانہ پتہ نہیں 500 ارب یا کتنے ارب کی بجلی چوری ہوتی ہے۔ ابھی آپ 16 ماہ وزیر اعظم رہ کے گزر چکے ہیں، اس سے پہلے کوئی درجن مرتبہ آپ پنجاب کے سی ایم رہ چکے ہیں، بتائیں نا آپ نے کتنا کچھ کیا ہے۔ میں آپ کو واقعہ یاد کروا دوں کہ آج کل پاکستان کے وفاقی وزیر ہیں یا نہیں ہے مجھے نہیں پتہ، لیکن ہیندا ربانی گھر ان کی کوئی مل ہے، اس مل کا بل آیا تھا، اس بل کو انہوں نے قسطوں میں کنورٹ کیا تو کہتے ہیں کہ وہ بل جو ہے وہ 100 سال میں ختم ہوگا۔ یہ نوازتے ہیں ایک دوسرے کو، مطلب سارے جتنے بھی ہیں سیاستدان یہ سارے ان کی اپنی اپنی فیکٹریاں لگی ہوتی ہیں، شوگر مل، آٹا مل، ادویات کی کمپنیاں، یہ کمپنی وہ کمپنی، یہ بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کو سبسڈیز دیتے ہیں، ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ شوگر میلہ لگاتے ہیں۔ اب تو یہ چینی چور آٹا چور والا کھیل بھی نہیں کھیل سکتے، کیونکہ خسرو بختیار، علیم خان، جہانگیر ترین اب یہ سارے ان کے صفوں میں بیٹھ چکے ہیں۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چینی اور آٹا چوری جو ہے یہ عمران خان کے دوستوں کی وجہ سے ہو رہی ہے، کیونکہ وہ سارے لوگ جو عمران خان کے ٹی ایم تھے، عمران خان کے چینی چور آٹا چور تھے، وہ آج کل نون لیگ کے کیمپ میں پائے جاتے ہیں، اور نون لیگ ان کو بڑے شوق کے ساتھ اڈاپٹ کرتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ اگر اس کو مجموعی طور پر اگر آپ ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو سامنے نظر آ رہا ہے کہ طاقتور حلقوں کے درمیان اور عمران خان کے درمیان اس لڑائی نے شدت اختیار کر لی ہے۔ 8 فروری کو جب الیکشن ہوئے تھے تو نظر آ رہا تھا کہ پاکستان کا سسٹم کچھ تھوڑا کمزور نظر آ رہا تھا، لیکن تحریک انصاف کی جانب سے ہومیوپیتھک قسم کی جب رد عمل سامنے آئے، کوئی ٹوٹی پھوٹی ہلکی پھلکی مذمتیں سامنے آئیں، تو اس سسٹم نے اپنے آپ کو دوبارہ کمپوز کیا، اپنی حکومتیں قائم کرنے میں کردار ادا کیا، اور آج وہ سسٹم ایک قسم کا پھر جڑیں مضبوط کر چکا ہے۔ عمران خان جیل میں ہے، اب ان سے ملاقاتیں نہیں ہو سکتیں، اور تحریک انصاف کے لیڈران وہی ہومیوپیتھک قسم کے بیانات دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پنجاب کی قیادت باہر نکلتی نہیں، عوام پھر نکل جاتی ہے، عوام نے ووٹ بھی دے دیے، گنے چنے قیادت میں سے چند لوگ نکل جاتے ہیں، لیکن بڑی قیادت سامنے نہیں آتی۔ وہیں پر پنجاب کی عوام بھی بڑی تعداد میں باہر سامنے نہیں آتی۔ تو یہی وجہ ہے کہ پنجاب ابھی بھی سسٹم نے مکمل طور پر اپنے قابو میں رکھا ہوا ہے، اور پاکستان آہستہ آہستہ دوبارہ سے سسٹم کے قبضے میں جا رہا ہے، اور اس سسٹم سے آج اگر پاکستان کی عوام اپنے آپ کو نہ چھڑا پائی تو اگلی کئی دہائیوں تک پاکستانی سسٹم کے ساتھ اسی طرح رہے گا۔ وہی ہوگا جو میں نے آپ کو قصہ سنایا تھا کہ مداری اور بھالو کی کہانی چلتی رہے گی، اور ہم ہر 3 سال بعد 5 سال بعد نئے مداری کو لے کر پاکستان میں ڈگڈگی بجاتے ہوئے اس کو دیکھتے رہیں گے اور حلوے کھاتے رہیں گے۔ اجازت دیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔